جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر ایمان لائے تو دعوت پر نکل گئے. 10 مبشرہ میں سے 5، اور بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت سعید بن عبید اللہ وہ بھی اس میں شامل ہیں. 6 حضرات ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہیں، ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں. ابو فکیہہ، عامر بن فہیرہ، بلال حبشی، عامر بن فہیرہ کی والدہ، 9 کے غریب غلام اور لونڈیاں تھے جنہیں بھاری قیمت پر ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے ہوئے صحرا میں پتھر کے نیچے لیٹے ہوئے احد احد کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا دکھ ہوتا تھا. حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اس میں شرکت کر لیتے ہیں. جب پتہ چلا کہ خرید لیا آپ نے فرمایا اس میں شرکت کر لیتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو آزاد کر دیا. حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ یہ غلاموں اور لونڈیوں پر پیسے خرچ کرتا ہے، ان سے کیا ملے گا؟ یہ امیروں پہ خرچ کرتا، پیسے والوں پہ خرچ کرتا، کل اس پہ کوئی تکلیف اور مصیبت آتی تو وہ ساتھ دیتے. یہ لونڈیاں، یہ غلام، یہ کمزور لوگ، یہ ان پہ پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ابو قحافہ والد ہیں، انہیں اجازت ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بیٹے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، ان سے لے کر آج کے دن تک کائنات کے ہر مفسر نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس کا شان نزول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال حبشی کو بھاری قیمت پر خرید کر آزاد فرمایا. لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، یہ امیہ بن خلف ہے. اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جہنم کی آگ سے جو سب سے زیادہ متقی ہم اسے بچا لیں گے. اور یہ وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. ابو بکر پر تو اللہ تعالیٰ کو والد کی تنقید بھی گوارا نہیں، اس کا بھی قرآن میں جواب دیا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کہ ابو بکر نے جو مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مال لانے کو کہا غزوے کے لیے، جہاد کے لیے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑے اچھے حال میں تھا، میں نے سوچا ابو بکر ہمیشہ نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں، آج ان سے آگے بڑھنے کا موقع ہے. بہت مال تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس میں سے آدھا لے گیا، ہر چیز میں سے آدھا لے گیا. حضرت عمر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر کیا لائے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ پورے مال کا آدھا لایا. حضرت ابوبکر تشریف لائے، قربان جائیے آقا نے سوال ہی بدل دیا. حضور نے پوچھا وَمَاذَا تَرَكْتَ فِي بَيْتِكَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ترکت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. ہجرت کی رات بھی سارا مال لے کر آ گئے. حضرت اسما فرماتی ہیں ہم ایک تھیلی میں ٹھیکریاں ڈال کے ابو قحافہ نابینا ہو گئے تو کہنے لگے بچیاں میرے اوپر چھوڑ گیا ہے اور خود مال لے کے سارا چلا گیا ہے. ہم نے ٹھیکریاں یوں بجا بجا کے دکھاتے تھے، نہیں نہیں ابا جان یہ دیکھیں ہے ہمارے پاس پیسے ہیں. سارا مال لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا. پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں رہا نہیں گیا. جسم پر 2 چادریں تھیں، وہ جا کے بازار میں فروخت کی اور اس دور کا جو سب سے ہلکا لباس تھا سستا وہ لے کر پہنا اور ان چادروں کی قیمت بھی لے جا کر جمع کروا دی. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، ہلکا لباس اور کانٹے لگائے ہوئے گریبان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل یہ کیا لباس ہے؟ فرمایا رسول اللہ صرف میرا نہیں، آج پوری آسمانی مخلوق، نورانی مخلوق کا یہ لباس ہے. زمین پر
اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ابو بکر نے یہ لباس پہنا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا سارے یہ پہن کے دکھاؤ مجھے، یہ پہن کے چلو، سب نے گریبان میں کانٹے لگائے ہوئے۔ محبت حضرت ابو بکر صدیق جیسی، فنائیت حضرت ابو بکر صدیق جیسی۔ صدیق کے جو معنی لکھے ہیں اس میں ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق وہ ہے جو نبی پر فنا ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، اس کی مرضی میں ڈھل جاتا ہے۔ ابن الدغنہ نے جب برق الغماد پہ روکا حضرت ابوبکر صدیق کو، جب پہلے یہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی جاؤں گا، عبادت کروں گا، میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ تو ابن الدغنہ نے کہا یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تمہارے جیسے آدمی کو نہ نکالا جاتا ہے اور نہ وہ خود نکلتا ہے۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ انک تکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کر دیتے ہو۔ اور کہا کہ تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی وجہ سے جس پر مصیبت آتی ہے تم اس کی مدد کرتے ہو، غریب و فقیروں کا سہارا ہو۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جب غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد فرشتے کو دیکھ کر ذرا گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی الفاظ آپ کو کہے تھے کہ آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے، یتیموں کی مدد کرنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، یہ سارے الفاظ آپ کو کہے تھے، اور کہا تھا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا۔ صدیق اکبر کی رفاقت نبی سے ایسی ہوئی کہ وہ ساری صفات آپ میں آ گئیں، اور ابن الدغنہ کافر مشرک برق الغماد میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے کر آیا مکہ، اور یہ باتیں سارے مکہ کے سامنے سرداروں کے پاس کہیں کہ ایسے آدمی کو نکالتے ہو جس میں یہ اور یہ صفات ہیں۔ کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ ہے صدیق جو فنا ہو گیا تھا اپنے محبوب پیغمبر کی ذات میں۔